إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہوگی اگر ہمیں اس سال بھی عشر ذو الحج نصیب ہو جائے. نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں ذو الحج کے پہلے 10 دنوں کو اعظم ایام الدنیا کہا ہے. جو دنیا کے دن ہیں 360 دن، ان تمام دنوں میں سب سے بڑے دن عشر ذو الحج ہے. یہ ذو الحج کے 10 دن. ان دنوں میں انسان جو بھی عمل کرے گا وہ ہر دن کے عمل سے زیادہ اللہ کو محبوب ہوگا. صحیح بخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر. جتنے بھی دن ہیں ان دنوں میں انجام پانے والے عمل
اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل ہر دن کے عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ صحابہ نے سوال کیا وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا ان دنوں کی نیکیاں جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہیں؟ فرمایا کہ ہاں، جہاد سے بھی افضل۔ الا رجل خرج بنفسه وماله، البتہ وہ شخص جو اپنے گھر سے اپنی جان اور اپنا مال لے کر نکلے، اللہ کی راہ میں جہاد کرے اپنے مال کے ساتھ، اس کی نظر چندے کے پیسے پر نہ ہو، اپنی جان اور اپنا مال لے کر نکلے، فلم یرجع بشیء منہما، اور گھر واپس کچھ بھی نہ آئے، نہ اس کی جان آئے نہ اس کا مال آئے۔ اخیرا جوادہ کے الفاظ بھی ہیں کہ اس کا چہرہ خاک آلود ہو جائے اور اس کی سواری کاٹ دی جائے، خود بھی جام شہادت نوش کر لے اور اس کا مال بھی وہاں ختم ہو جائے اور کوئی چیز گھر کو نہ لوٹے۔ یہ جہاد، یہ عمل ان دنوں کے عمل سے افضل ہو سکتا ہے، باقی کوئی نیکی ان دنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، حتیٰ کہ رمضان کے دن بھی عشر ذو الحج کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور عشر ذو الحج کا معاملہ ایک متروک اور مہجور سنت کا سا ہو رہا ہے۔ ہماری زندگی میں رمضان کا اہتمام ہے اور ہونا چاہیے، مگر عشر ذو الحج کا اہتمام نہیں ہے، جبکہ یہ 10 دن رمضان کے تمام دنوں سے افضل ہیں۔ ہاں، البتہ رمضان کی راتیں ہر رات سے افضل ہیں، ان دنوں کی راتوں سے افضل ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ رمضان کی راتوں کو ایک خصوصیت حاصل ہے، اور وہ ہے لیلۃ القدر۔ اور لیلۃ القدر کی خصوصیت نزول قرآن کی بنا پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی کو دیا ہوا معجزہ، جو کہ معجزہ خالدہ ہے، جس کا بقا قیامت تک رہے گا۔ ہر نبی کے معجزات ختم ہو گئے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تا قیام قیامت باقی رہے گا۔ تو چونکہ یہ قرآن پاک لیلۃ القدر کو نازل ہوا اور وہ رات رمضان میں ہے، تو نزول قرآن نے رمضان کی راتوں کو یہ برتری اور فوقیت دلا دی کہ وہ راتیں سب سے افضل ہیں۔ اور جہاں تک عشر ذو الحج کا تعلق ہے، تو ان 10 دنوں میں 2 اعمال بڑے برگزیدہ ہیں۔ ایک یوم عرفہ، 9 ذو الحج، جب اللہ رب العزت سب سے زیادہ حجاج کرام کے قریب آ جاتے اور فرشتوں کو گواہ بنا کر تمام اہل موقف کو بخش دیتا اور معاف کر دیتا۔ ہاں، کوئی رکاوٹ ہو تو وہ بندہ معافی کا مستحق نہیں ہے، جیسے عقیدے کی خرابی ہے۔ بعض لوگ گٹھڑیاں شرک کی سر پہ لے کر آتے ہیں
اور وہی لے کر لوٹ جاتے ہیں، یہ کسی معافی کے مستحق نہیں۔ ہر سال حج کریں، عمرے کریں، روزے رکھیں، ان کے لیے کوئی بخشش نہیں۔ یہ بخشش اہل توحید کا حق ہے۔ تو جو بھی موحدین ہوتے ہیں عرفہ کے میدان میں، اللہ رب العزت فرشتوں کو گواہ بنا کر سب کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو چونکہ یہ دن کا عمل ہے، اس لیے دن کے اس عمل نے ذوالحج کے 10 دنوں کی شان کو بڑھا دیا، جبکہ 10 ذوالحج یوم النحر قربانی کا دن ہے، اور یہ دن بھی بقیہ دنوں کی شان کو بڑھانے کا سبب ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، افضل الایام یوم النحر ثم یوم القر، کہ سب سے افضل ایام، سب سے افضل یوم اور دن یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے، 10 ذوالحج، اور اس کے بعد یوم القر، جب حاجی قرار کرتے ہیں، سواریوں کو آرام دیتے ہیں، یوم القر 11 ذوالحج۔ یہ 10 ذوالحج جو ہے ان اعمال کی بنا پر بڑا برگزیدہ ہو گیا یہ 10 دن۔ تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ان دنوں میں کی گئی ہر نیکی ہر دن کی نیکی سے محبوب۔ آپ نمازیں پڑھتے ہیں، فرض نمازیں، نوافل ادا کرتے ہیں، تو ان فرائض کا ثواب عام دنوں کے فرائض سے زیادہ ہوگا، ان نوافل کا ثواب عام دنوں کے نوافل سے زیادہ ہوگا۔ صدقہ دیں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، تو صدقے کا ثواب عام صدقات سے زیادہ ہوگا۔ شریعت مطہرہ نے کسی خاص عمل کی تخصیص نہیں کی ہے، سوائے ایک عمل کے جس کا ہم آگے ذکر کریں گے۔ تو جو بھی مبارک دن شروع ہوتے ہیں، رمضان، عشر ذوالحج، یہ یوم عاشور، تو ان دنوں کی عظمت کو پانے کے لیے استغفار سے آغاز کیجیے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیجیے، اور اس کے بعد اعمال صالحہ کے میدان میں داخل ہو جائیں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنے شیخ سے پوچھا، ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے، کہ کون سا ذکر زیادہ افضل ہے، استغفار یا تسبیح و تحمید؟ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہوں یا اس کی حمد و ثنا بیان کرتا رہوں؟ زیادہ افضل کون سا ذکر؟ شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے بڑا حکیمانہ جواب دیا، پوچھا تمہارے کپڑے اگر میلے کچیلے ہوں تو انہیں کس چیز کی ضرورت ہے، خوشبو کی یا صابن کی؟ کہا کہ صابن کی۔ کپڑے اگر میلے کچیل سے بھرے ہوں ان کو خوشبو لگاؤ گے؟ نہیں، وہ اتارو گے اور ان کو صابن سے دھوؤ گے۔ اسی طرح انسان کا باطن جو ہے میلا کچیلا ہو جاتا ہے، اور گناہوں کی آلودگی دل کو سیاہ کر دیتی ہے۔ تو اس آلودگی کو، اس میل کچیل کو صابن کی ضرورت ہے، اور استغفار بمنزلہ صابن ہے۔ پہلے اپنے باطن کو دھو ڈالو کثرت استغفار سے، جب یہ اجلا ہو جائے تو بقیہ اذکار بمنزلہ خوشبو ہیں، پھر اپنے دل کو معطر کرو ان خوشبوؤں کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث میں اس کا فہم موجود ہے،
اذا اذنب ابن آدم نکت فی قلبہ نکتۃ سوداء، ابن آدم کوئی گناہ کر لے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نشان لگا دیا جاتا ہے، اور ابن قیم فرماتے ہیں کہ اس پہلے گناہ کی سزا یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسرے گناہ کا راستہ کھول دیتا ہے، دوسرا بھی کر ڈالتا ہے، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اور دل کی زمین آہستہ آہستہ سیاہ ہوتی جاتی ہے۔ تو اگر یہ مبارک دن آ جائیں اور بندے کو احساس پیدا ہو جائے، احساس جاگ اٹھے، تو توبہ اور استغفار سے ان دنوں کا استقبال کرے۔ استغفار صابن کی طرح کپڑے کو اجلا کر دے گا۔ اسی حدیث میں ارشاد ہے فَإِن تَابَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ، اگر وہ بندہ جس کا دل سیاہ ہو چکا توبہ کر لے اور استغفار کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پالش کر کے پہلے سے زیادہ چمکدار کر دے گا، روشن کر دے گا۔ تو اس چمکدار دل کے ساتھ عشر ذی الحج میں داخل ہو، گناہوں کی آلودگی سے پاک ہو کر، میل کچیل ہو، کپڑے میلے کچیلے ہوں تو خوشبو کا فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے استغفار کر کے، توبہ کر کے اپنے باطن کو اجلا بناؤ۔ اس کے بعد پھر بقیہ اذکار ہیں جن کا نور آپ کے ظاہر و باطن کو منور کر دے گا اور آپ کے ظاہر و باطن کو اجلا کر دے گا، چمکدار بنا دے گا۔ بڑے مبارک دن ہیں یہ، ان دنوں کی نیکیاں ہر دن کی نیکی سے محبوب ہیں، تو نیکیاں کرتے جاؤ، نمازوں کی ادائیگی، نوافل کا اہتمام، صدقہ دیجیے ہر روز، صلہ رحمی کیجیے، اقربا کی زیارت کیجیے، اپنے دوستوں سے اللہ کے لیے محبت کیجیے، علماء اور مشائخ سے ملیے، ان سے مل کر آپ کا ایمان تازہ ہوگا، عقیدے کی اصلاح اور عمل کی اصلاح ہوگی۔ بے شمار نیکیاں ہیں، جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث الایمان بضع و شعبۃ اعلاها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کے 70 سے کچھ اوپر شعبے ہیں اور سب سے اعلیٰ شعبہ لا الہ الا اللہ ہے۔ توحید کا فہم، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پورے فہم کے ساتھ اس کا ذکر، نفی اور اس بات کے عقیدے کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ لا الہ ایک چیز کی نفی کر رہا ہے، اس نفی پر پوری طرح ڈٹ جاؤ، اور الا اللہ ایک چیز کو ثابت کر رہا ہے، اس بات پر پوری طرح قائم ہو جاؤ پختگی کے ساتھ، تو یہ اس فہم کی تجدید بھی انشاءاللہ ان دنوں کی بڑی ایک بابرکت نیکی ہوگی۔ اور سب سے ادنا شعبہ راستے سے کسی شے کو ہٹا دینا تاکہ کسی بھائی کے لیے اذیت کا اور ایذا کا سبب نہ بن جائے، اس پر بھی جنت کے وعدے موجود ہیں۔ ایک شخص کا جنت میں جانا صحیح مسلم کی حدیث ہے، اسی بنا پر تھا کہ نحى اذن عن الطریق، اس نے راستے سے ایک موذی شے کو ہٹا دیا، ایک جھاڑی تھی کانٹے دار، ہٹا دیا، کوئی کانٹا میرے بھائی کو چبھ نہ جائے کسی کو، اور اللہ نے اس کو جنت میں داخل فرما دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے دکھایا گیا جنت میں چھلانگے مار رہے، اور داخلے کا سبب یہ ایک عمل، تو اسے آپ اندازہ کریں کہ توحید کی کیا برکات ہوں گی، جو اعلیٰ شعبہ ہے، یہ تو ادنا شعبہ ہے، اور دین اسلام کی سماحت اور برکت، اس پر بھی جنت کے داخلے کے امکان موجود ہیں اللہ کی رحمت سے۔ تو جو اعلیٰ شعبہ عقیدہ توحید ہے، اس کا فہم، اس کے لیے کوشش، اس کی اقامت کی کوشش، انبیاء کے مشن پر پوری مضبوطی کے ساتھ قائم ہونے کی کوشش کتنی برگزیدہ اور مبارک ہوگی۔ تو ان دنوں میں
عقیدے کا پرچار ہو، توحید کا فہم ہو پوری قوت کے ساتھ، جس قوت کے ساتھ توحید کا اقرار ہو اسی قوت کے ساتھ ہر شریک کی نفی ہو، ہر شرک کا انکار ہو۔ اور فرمایا کہ والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایمان کا شعبہ ہے، حیا بھی ایمان کا شعبہ ہے۔ حیا کے درجات ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اصدقہم حیاء عثمان، میری امت میں سب سے سچی حیا عثمان کے اندر، سب سے سچا حیادار عثمان ہے۔ ہر ایک کی حیا سچی نہیں ہوتی، بعض کی حیا محض دکھاوا ہوتا ہے، اصل حیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ کوئی معصیت ہو، کوئی نافرمانی سامنے آ جائے تو اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا تصور پیدا ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سے شرما جائے، اللہ سے حیا کر لے، اور اللہ ہر مقام کو دیکھتا ہے۔ معنی معصیت سے پوری طرح گریز ہو، سب سے سچی حیا ہے۔ کچھ لوگ حیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے نہیں، لوگوں سے، بندوں سے۔ یہ حیا دکھلاوا ہوتا ہے، ریاکاری ہوتی ہے، کوئی اس کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ سچی حیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اس کے بعد لوگوں کی حیا بھی ہو، اس حیا کا بھی احترام ہو، تو حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، یہ ایک تفصیلی مضمون ہے۔ تو بے شمار شاخیں ہیں ایمان کی، انہیں اپنانے کی کوشش کرو ان 10 دنوں میں۔ ہر نیکی بڑھ چڑھ کر پسندیدہ اور محبوب ہے، تو توبہ اور استغفار کے ساتھ میدان عمل میں آؤ، ہر عمل صالح اختیار کرنے کی کوشش کرو۔ پھر عمل کی 2 حیثیتیں ہیں، ایک فعلاً اور ایک ترکاً۔ بعض اعمال اختیار کرنا یہ عمل ہے، یہ فعل ہے عملی طور پر، نماز ہے، روزہ ہے، حج عمرہ ہے، یہ نیکی عمل کے ساتھ ہے۔ اور عمل کی دوسری قسم باعتبار ترک کے، چھوڑنے کے، اس کا تعلق گناہوں کے ساتھ ہے۔ جیسے ان ایام میں نیک اعمال سب سے افضل قرار پاتے ہیں، اسی طرح ان ایام کی حیا کرتے ہوئے، ان ایام کی جو برتری و فضیلت ہے اس معیار کو سامنے رکھتے ہوئے گناہوں سے احتراز، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، یہ بھی ایک بڑا برگزیدہ عمل ہے۔ یعنی ترک معصیت بھی ایک عمل ہے، ترک گناہ بھی ایک عمل ہے۔ تو ان دنوں کا اسی طرح اہتمام ہو، اعمال صالح اختیار کر کے اور اعمال سیئہ سے اجتناب برت کے۔ اعمال صالح اختیار کرو گے تو ان کا اجر ہر دن کے عمل سے زیادہ محبوب ہوگا، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے اس کا بھی ثواب ملے گا ہر دن کے ثواب سے بڑھ کر۔ معنی ان دنوں کی محبت آپ کے دلوں میں پیوست ہو جائے، کثرت سے اعمال صالح انجام پائیں اور گناہوں سے گریز کریں، ان دنوں کی حیا کرتے ہوئے، ان دنوں کا اہتمام کرتے ہوئے۔ شریعت مطہرہ نے کسی عمل کی تحدید نہیں کی ہے سوائے ایک عمل کے، وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اللہ کا ذکر کریں ایام معلومات میں۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایام معلومات سے مراد عشر ذی الحج، ذو الحج کے 10 دن۔ تو ان دنوں کا جو سب سے ایک قریبی عمل ہے، محبوب عمل ہے،
وہ اللہ کا ذکر. اللہ کا ذکر تو عمومی طور پر بھی سب سے افضل ہے. الا ادلکم بخیر اعمالکم اذکاها عند ملیککم، تمہیں بتاؤں تمہارا سب سے بہتر عمل کون سا ہے، اور تمہارا مالک اور خالق اس کے نزدیک سب سے پاکیزہ عمل کون سا ہے. وخیر لکم من ان تنفقوا الذهب والفضة، صبح سے شام تک سونے اور چاندی کی خیرات کرتے رہے، اس سے بھی افضل ہے. وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ويضربون اعناقکم یضربوا اعناقکم، اور اس سے بھی بہتر کہ تم دشمن سے جا کر میدان جہاد میں ملو اور تم ان کی گردنوں پر وار کرو، وہ تمہاری گردنوں پر وار کریں، تم انہیں قتل کریں، وہ تمہاری شہادت کے درپے ہوں، اس سے بھی افضل. 4 عمل کے درجات. صحابہ سراپا اشتیاق بن گئے کہ بھلا وہ کون سا عمل ہے جو پورا دن اور رات سونے چاندی کی خیرات سے افضل ہے، اس جہاد سے بھی افضل جس میں شدت کا معرکہ ہو، دشمن سے بھرپور لڑائی ہو، قتل کر دے یا قتل ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر اللہ و اللہ کا ذکر. تو اگر یہ ذکر ان 10 دنوں میں ہو تو اس کی عظمت کا کیا کہنا. حدیث میں کلمات ذکر کی تحدید ہے. فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ. مسند بازار کی ایک حدیث میں تسبیح کا ذکر بھی ہے. ان 10 دنوں میں کثرت سے تکبیر کہو، تحلیل کہو اور تحمید کہو. تکبیر کا معنی اللہ اکبر کہنا، اور تحلیل کا معنی لا الہ الا اللہ کہنا، اور تحمید کا معنی الحمدللہ کہنا. اور یہ ساری چیزیں ان تکبیرات میں جمع ہیں جو آپ پڑھتے ہیں اور آپ کو یاد ہیں. وہ الفاظ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہیں مگر سلف سے ثابت ہیں، تابعین سے ثابت ہیں، اور وہ سارے الفاظ اسی حدیث کی ترجمانی کرتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. والحمد للہ وللہ الحمد. اللہ کی تکبیر اور بڑائی کبریائی بھی ہے، اور اس کی تحلیل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یعنی زیادہ اللہ کی تکبیر ہے، اور پھر وللہ الحمد، اللہ ہی کے لیے ہر قسم کی حمد اور تعریف ہے. تکبیر کی کثرت اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان 10 دنوں میں آپ کو گناہوں سے پاک صاف کر دیا جائے. ہے کوئی گناہوں سے پاک صاف ہونے والا؟ کیونکہ تکبیر جو اللہ اکبر جو ہے یہ گناہوں سے بندے کو پاک کرتا ہے، گناہوں کو مٹا ڈالتا ہے. تبھی تو جنازے کی نماز میں 4 تکبیرات یا 5 تکبیرات ثابت اور مسنون ہیں. تو تکبیرات کی کثرت در حقیقت اس میت کے گناہوں کی بخشش کا سبب ہے. پھر تکبیرات عید جو ہیں 7 اور 5 تکبیریں، یہ تکبیرات کی کثرت، جبکہ یہ عشر ذو الحج اپنے اختتام کو ہے تو اللہ تعالیٰ نے عید کی نماز کو ان تکبیرات سے مزین کر دیا تاکہ میرے بندے بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں. تو اپنے اشغال چھوڑ کر، جو دنیا کے اشغال ہیں، یا ان میں کمی کر کے
ان دنوں کی قدر کیجیے. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عطا ہے ہمارے لیے کہ اس نے چن کر یہ دن عطا فرما دیے. اور یقیناً جس شخص کو حاصل ہو گئے بڑا خوش نصیب ہے وہ. تو کثرت ذکر ان دنوں میں ایک مسنون اور منقود اور ماثور عمل ہے، منصوص عمل ہے، نصاً ثابت ہے قرآن اور حدیث سے. تو مانا ان دنوں کو اللہ کے ذکر سے بھر دیا جائے اور اللہ کے ذکر سے مزین کیا جائے. یہ بھی ایک سنت متروکہ ہے کہ ان دنوں میں ہم تکبیرات نہیں پڑھتے. تکبیرات پڑھنا بلند آواز سے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں. عورتوں کی آواز پردہ ہے، بلند آواز سے تکبیرات پڑھنا یہ سنت ہے، صحابہ کرام اور سلف سے ثابت ہے. سیدنا ابو ہریرہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب دیکھتے کہ لوگ بازاروں میں کام کاج میں مصروف ہیں تو بازار میں نکل جاتے، رستہ بھر یہ تکبیریں پڑھتے اور بازار میں کھڑے ہو کے تکبیریں پڑھتے. تو پھر تجار کو بھی احساس ہوتا، اپنے دنیاوی مشاغل چھوڑ کر وہ بھی تکبیرات کہنا شروع کر دیتے. اس سے مراد اجتماعی تکبیر نہیں ہے، اجتماعی ذکر بدعت ہے. اپنی اپنی تکبیر پڑھیں، ہر بندہ اپنی اپنی تکبیر پڑھے، نہ کہ بیک آواز، یہ ثابت نہیں ہے. اور باقی نیکیاں وہ بھی آپ چنیں. روزے رکھیں، نبی علیہ السلام سے 9 کے 9 دن روزہ ثابت ہے. اور جو 2 دن اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ وہ مخصوص دن تھے، وہ عام کر دیے. یہ اس کی رحمت اور اس کا فضل اور دین کی برکت ہے. 9 ذو الحج یہ حجاج کی سعادت کا دن ہے. دنیا کے کونوں کونوں سے پہنچے، لمبے سفر کر کے عرفہ کے میدان میں موجود ہیں، ننگے سر، جو گرد و غبار سے بھرے پڑے ہیں اور پاؤں بھی گرد و غبار سے اٹے پڑے ہیں. اللہ ان بندوں کو دیکھتے ہیں، ما اراد ہؤلاء، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ دور دور سے آئے، کوئی افریقہ سے، کوئی امریکہ سے، کوئی یورپ سے، کوئی ہندوستان پاکستان سے. یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ پھر اللہ خود ہی فرماتا ہے فرشتوں کو گواہ بنا کر کہ میں نے ان سب کو بخش دیا. یوم عرفہ بڑا عظیم دن ہے اور اللہ نے اس دن کی سعادت سے باقی لوگوں کو محروم نہیں رکھا. اگر حجاج کو یہ سعادت دی کہ کثرت سے گناہوں کو معاف کیا، جس کثرت کے ساتھ بندوں کی گردنیں یوم عرفہ جہنم سے آزاد ہوتی ہیں، کسی اور دن نہیں ہوتی. یوم عرفہ کی عظمت ہے، 9 ذو الحج کی فضیلت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس دن کی فضیلت دنیا میں بھی تقسیم کر دی. گو ہم حج کرنے نہیں جا سکے، حجاج کو فضیلت دے دی گناہوں کی بخشش کی، وقوف عرفہ کی صورت میں. اور ہمیں اس سے محروم نہیں رکھا، ہمیں روزہ دے دی یوم عرفہ کا. حجاج کے یہ روزہ نہیں ہے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصوم یوم عرفہ، نبی علیہ السلام نے عرفہ کے دن کے روزے سے منع فرمایا اہل عرفہ کو، حاجیوں کو. یہ روزہ ہمارے لیے ہے اور ہمیں بھی اس فضیلت میں اللہ تعالی نے داخل کیا اور شامل کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ والسنۃ الباقیہ. یوم عرفہ کا دن جو ہے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. ایک سال گزشتہ اور دوسرا سال آئندہ. گزشتہ سال جو گناہ کیے ان سب کا کفارہ ہے، اور آئندہ سال جو گناہ ابھی تک کیے ہی نہیں وہ پہلے سے معاف کر دیے جائیں گے. یہ اس دن کی برکت اور عظمت.
یہ 9 ذوالحج بھی عشر ذوالحج میں شامل ہے، اور اللہ رب العزت نے اس دن کی برکات حجاج کو بھی عطا فرما دیں اور دوسرے ملکوں میں رہنے والوں کو بھی عطا فرما دیں جو دنیا کے آفاق میں آباد ہیں، کہ تم بھی آج کے دن سے محروم نہ ہو، روزہ رکھ لو اس دن، 2 سال کے گناہ معاف کر دوں گا۔ دوسرا، یوم النحر کو سب سے افضل دن قرار دیا گیا، وہ قربانی والا دن۔ قربانی حج کی سنت ہے، حج کے شعائر میں سے اللہ تعالیٰ نے یہ قربانی ہمیں بھی دے دی، یہ فضیلت آپ کو بھی دیتا ہوں۔ حاجی تو یہاں پہنچ کر لمبا سفر اختیار کر کے منا میں قربانی دیں گے، تو اپنے گھروں میں بیٹھے بیٹھے قربانی دے دو۔ گو اس قربانی کا اجر بیان نہیں ہوا، ایک ضعیف حدیث میں قربانی کے بالوں کی تعداد میں گناہ معاف ہوتے ہیں، مگر وہ حدیث ضعیف ہے۔ یہ کیا کم ہے کہ یہ قربانی 2 نبیوں کی سنت ہے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں کی سنت ہے، دونوں کی سنت کا احیاء ہے اور دونوں کی سنت کو اپنانا ہے۔ بڑا اس کا اجر ہوگا، بڑا بابرکت عمل ہوگا یہ۔ اس دن میں کیا عظمت ہے، یوم النحر میں اس دن سب سے محبوب عمل جو وہ خون بہانا ہے اور قربانی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عمل حجاج کو بھی دیا۔ منا کے میدان میں بڑی کثرت سے قربانیاں ہوں گی، بسم اللہ اللہ اکبر کی صدائیں گونجیں گی اور اللہ کی تکبیر، اس کی کبریائی بلند ہوگی، اور دنیا کے کونے کونے میں بھی اللہ رب العزت کی کبریائی اور اس کی بڑائی بیان ہوگی، اور یہ نعرے گونجیں گے اللہ اکبر کی صورت میں، اس کی کبریائی بیان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یہ قربانی کا خون دیکھ کر بندوں کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تکبیرات گناہوں کی بخشش کا باعث ہے۔ اچھی قربانی خریدو، اچھے خون والی، اچھی پلی ہوئی، اچھی صحت مند، وہ زیادہ بابرکت ہوگی، اللہ کے قرب اور اس کی رضا کا باعث ہوگی۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ کو، تمہاری قربانی کا نہ تو خون پہنچتا نہ گوشت پہنچتا ہے۔ گوشت کتنا ہے اور خون کتنا ہے یہ ثانوی عمل ہے، یہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ پہلے آپ کے دلوں کے اخلاص کو دیکھا جائے گا، تقوی کو دیکھا جائے گا۔ دل میں خشیت کتنی، میرے لیے اخلاص کتنا ہے، یہ دل قربانی کرتے ہوئے ریاکاری سے کتنا دور ہے۔ اپنے اخلاص کی حفاظت کرو۔ بہت سے لوگ بڑے مہنگے جانور خرید لیتے ہیں اور پھر ان کو ٹینٹوں میں سجا کے ہار پہنا کے رکھتے ہیں، دنیا آ کر دیکھے، میڈیا آئے اور اس کی تصویریں نشر کرے، اس کی قیمتوں کا اعلان ہوتا ہے، 1 کروڑ روپے کی قربانی ہے۔ میرے بھائی یہ سارے ریا کے عمل ہیں، یہ عمل چھپ کے انجام دو، ایک قربانی پورے کنبے سے کفایت کر جائے گی۔ یہ اخلاص کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ زیادہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، مگر اخلاص کی حفاظت کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ قربانی کے خون کو نہیں دیکھتا، نہ اس کے گوشت کو دیکھتا ہے، بلکہ قربانی کرنے والے کے دل کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ رب العزت تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا، جسم نہیں دیکھتا، مال نہیں دیکھتا کہ قربانی کتنے کی خریدی ہے، پہلے تمہارے دل کو دیکھتا ہے، پھر عمل کو دیکھتا ہے۔ پھر جو قربانی کی قیمت ہے جتنی بڑھ چڑھ کر دو گے اللہ کی رضا کے لیے، اس کا اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ زیادہ قیمت ریاکاری کی بھینٹ چڑھ جائے اور سارا عمل بیکار ہو جائے، سارا عمل برباد ہو جائے۔ اس دن سنت کے تقاضے پورے کرنا، عقیدہ توحید کا نشر و اعلان تکبیرات کی صورت میں، اور پھر
قربانی کرنا اخلاص کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ بڑا ایک شرعی مطلوب ہے. سال میں ایک بار یہ دن آتا ہے، اس کو ضائع نہ کر دینا، اس دن کی حفاظت کرنا، ہر سنت کو اپنانا، پوری طرح اخلاص برقرار رہے اور توحید تو ہر سانس موجود ہو، ہر آن موجود ہو. شرک کی نفرت اور توحید کی حفاظت اور کلمہ توحید کا اعلاء ہو. یہ سارا عمل اقامت توحید ہے، پورا حج اقامت توحید ہے، یہ قربانی اقامت توحید ہے. تو اس نیت کو برقرار رکھو اور توحید کے معاملے کو سر فہرست رکھو اور اپنے اخلاص کی حفاظت کرو، سنت کے تقاضے پورے کرو. کچھ باتیں باقی ہیں انشاءاللہ آئندہ جو میں عرض کریں گے. اللہ تعالی ہمیں اخلاص عطا فرما دے، اللہ تعالی توحید کی قوت عطا فرما دے، اللہ تعالی شرک کی نفرت پوری قوت سے عطا فرما دے. اللہ توفیق دے کہ یہ 10 دن جو آ رہے ہیں ان کی ہم قدر پہچانیں، ان کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں اور اللہ ان دنوں میں ہم سے راضی ہو جائے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہم کو پاک اور صاف کر دے. اللہ تعالی نے یہ دن چن کر ہمیں دیے ہیں اسی لیے کہ ہمارے درجات بلند ہوں اور اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دوں، مگر ان کو ضائع نہ کریں. ضائع کریں گے تو محرومی ہوگی اور قدر کرو گے تو یقیناً ان کا حق ادا ہوگا اور اللہ کی رضا ہوگی. واللہ ولی التوفیق، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.